اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو مجھے تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹاپک پہ بنانی پڑ رہی ہے تو درود پاک کے ہی بارے میں، لیکن آپ لوگ کچھ سوالات تھے جن کا میں نے سوچا کہ میں جواب دے دوں، لیکن ہر سوال کو میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی سچے واقعے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ریئل لائف میں ہو رہا ہے، کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، ریئل لائف میں صحیح لوگوں کے ساتھ جو اس دنیا میں ہے، کسی ڈرامے کی سٹوری میں نہیں بلکہ ایک حقیقی زندگی میں جو آپ لوگ، آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب، اور یہ کیوں ہو رہا ہے وہ سبھی میں ایکسپلین کروں گی۔ تھوڑا سا پہلے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو میں نے کچھ ٹائم پہلے بیان کیا تھا، ایک عورت جس کے اوپر جادو کا مسئلہ تھا، کیونکہ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک آپ لوگوں کو جادو سے ریلیٹڈ ویڈیو بتائی تھی کہ جن کے اوپر کالا جادو ہو ان کی کیا علامتیں ہیں اور وہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو وہ جو ایک خاتون تھیں جن کے اوپر بہت زیادہ کالا علم تھا، انہوں نے جادو کے لیے جب اس کی توڑ کے لیے، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس توڑ کے لیے پڑھ رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، ان پہ اتنا کرم ہوا تو ان کو چیزوں نے آ کے ڈرایا اور ان کو یہی کہا کہ جو چیزیں تھیں وہ یہی تھی جو نعوذ باللہ یہ جو شرکیہ لوگ ہوتے ہیں یہی لوگ کالا جادو کرتے ہیں، تو انہی طرح کی انہوں نے سلیب دیکھی اور اس طرح لوگوں کے جو بھی جو انہیں ڈرانے کے لیے آتی تھی ان کے سروں پہ اس طرح شرکیہ نشان ہوتے تھے، تو وہ ان کو ڈرانے کے لیے آتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے اندر اور ہمت آ گیا اور میں درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑا اور ایٹ دا اینڈ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہت سارے سوالات ایسے تھے کہ جیسے ایک بہن نے بتایا کہ ان کو خواب میں فیمیل جن یعنی جننی جسے ہم کہتے ہیں وہ نظر آئیں، اس نے منع کیا کہ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو یہ ایک طرح سمجھ لیں آپ کے پاس ایک شیلڈ بن جاتی ہے، اور ایسی شیلڈ بن جاتی ہے کہ آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ تو اب جب اگلا بندہ آپ کو کچھ کہہ نہیں پائے گا تو ظاہر ہے وہ آپ کو ہٹائے گا اس راستے سے۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو وہ تھوڑے اور حربے استعمال کرتے ہیں ذرا انڈائریکٹ طریقے سے، لیکن ان چیزوں کو کون سا انڈائریکٹ طریقہ آتا ہے؟ ان کے پاس 2 سے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا یہ چھوٹے موٹے آپ کو نقصانات ہوتے ہوئے آپ کے دکھائیں گے، اور وہ اصل میں نقصانات نہیں ہوتے، وہ صحرا میں کہتے ہیں نا، معراج کہتے ہیں یا بیراج کہتے ہیں اس کو، وہ جو دور سے ہمیں دکھتا ہے کہ پانی ہے صحرا میں، اور ہم دور جب جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا، صحرا کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا بھی ریئل لائف میں جب درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں جو مشکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے مشکل ہے لیکن مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے ان کے پاس اس کے زیادہ اور کوئی ہمت ہوتی ہی نہیں ہے، اسی لیے یا تو خواب میں آ کے آپ ڈر جاتے ہیں۔ خواب میں نہیں ڈرتے تو کچھ لوگ اپنے جب اٹھتے ہیں تو ان کو تب ڈر لگنے لگ جاتا ہے، ویسے ہی خیالات آنے لگ جاتے ہیں، ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کلیکٹیولی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں ایک بہن کے واقعے کی طرف جنہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، تو ان کو سٹارٹ میں کیا کیا چیزیں آئیں۔ تو ان کی زندگی میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے ٹھان لی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو ان کو چھوٹی موٹی تکلیفیں ان کے سامنے آئیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ فوراً چلی بھی جاتی تھیں۔ جیسے ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا جو ATM کارڈ تھا وہ ان کا گم ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد مل بھی گیا، ودن 10 سیکنڈس، آپ یوں سمجھ لیں ودن 10 to 15 منٹس ان کو وہ مل گئی چیز، ان کا ATM کارڈ مل گیا۔ تو کہتی جب وہ گما نا تو میں نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ایک مجھے نیا بنوانا پڑ جائے گا، یا یہ ہو جائے گا کہ کوئی خدا نخواستہ اس سے پیسے نکلوا لے گا۔ دیکھیں جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انسان اپنے نفع نقصان کا کچھ ذمہ دار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے بات۔ تو نہ میں آپ کے نفع نقصان کی ذمہ دار ہوں، نہ ہم خود ذاتی طور پہ اپنے نفع نقصان کی ذمہ دار ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہی ہوں اور میں درود ابراہیمی پڑھنا چاہ رہی ہوں، مجھے یہ اس طرح ہلکی پھلکی چیزوں سے تنگی آ رہی ہے، آپ ٹرسٹ می آن دس، آپ اس پہ ڈٹے رہیں، آپ جتنا ڈٹے رہیں گے آپ کی لائف ایزی ہوتی چلی جائے گی، اور کچھ ٹائم کی یہ بات ہے جب آپ ہٹیں گے نہیں اپنے مقصد سے تو کوئی کتنا آپ کو تنگ کر لے گا۔ اور اچھا اب ایک اور چیز، میں آپ لوگوں کو 1000 دفعہ ہی درود ابراہیمی پڑھنے کا کیوں کہتی ہوں؟ 1000 دفعہ اگر ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت دیکھیں، صرف 1000 دفعہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کی فضیلت دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ان گنت باتیں پتہ لگتی ہیں۔ خاص طور پہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو شخص روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو مرنے سے پہلے اپنا جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے۔
تو دیکھیں جنت کوئی عام چیز نہیں ہے، ایسے ہی آپ حاصل نہیں کر لیں گے، لیکن دس از دا پوائنٹ کہ اگر آپ کو اتنی بڑی چیز دکھائی جا سکتی ہے، ایک ایسی چیز جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، تو 1000 مرتبہ اس کائنڈ آف لائک یور پروٹیکشن. میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہماری نیت 1000 کی ہونی چاہیے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو ان کو اسی میں ہی فیض ملنے لگ جاتا ہے، ان کی اسی میں پروٹیکشن ہونے لگ جاتی ہے. آپ لوگوں کو جو یہ 1000 کا پوائنٹ ہے جس کے اندر آپ 1000 تک درود پاک ختم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی چیز ڈراتی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. یہ جو آپ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا پڑھنے والا، کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اس کے بیچ میں ایسے، جیسے میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ گاڑی کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے منظر بدلی جا رہا ہے، کبھی کوئی بلڈنگ آ گئی، کبھی کوئی کچھ آ گیا، بالکل ویسے ہی ہے جو آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی پرابلمز آ رہی ہیں نا، کہ ہمیں ایک دم سے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، ہمیں منع کریں، آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کے خواب میں خدا نخواستہ کوئی چیز آ کے آپ کو ڈرا رہی ہے تو کیوں کہہ رہی ہے کہ تم اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پڑھنا بند کر دو، تو اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ پڑھنا ہے، کہ ہوا ہے یا جن ہے یا جنی، جو بھی سسٹم، اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے. ہمارے اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو ایسے وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے؟ مال کی تنگی، یعنی کہ ہم پہ غربت آ جانا، اور ہمارے پیاروں کا چلے جانا. جو مائیں ہیں ان کو اپنی اولادوں کا ہو جاتا ہے، اپنے جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، کب اپنے ماں باپ، کسی کا اوور آل بات کر لی جائے تو یا تو غربت کا آ جانا، یعنی آپ پاس تنگی ہو جانا پیسے کی، یا پھر آپ کے مال و دولت کے علاوہ آپ کی جو حقیقی ہم مال و دولت سمجھتے ہیں، اولاد یعنی آپ کے پیارے، ان کا اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان کا کوئی نقصان پہنچ جانا. ان دو میجر چیزوں کے علاوہ اور ایسی ہو سکتا ہے چیزیں ہوں، لیکن یہ دو ایسا ڈر ہے جو انسان کے اندر ہمیشہ بیٹھا ہوتا ہے. تو کیا مال اولاد اگر بات کر لی جائے، یا مال اور اپنا پیارے، تو کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، کبھی مال و دولت سے، کبھی اولاد کے اس سے، کبھی تمہارے پیار، جو بھی یعنی وٹس ایور چیز، آپ کچھ بھی چیز کو اپنے دل کے قریب کر لیں وہ آپ اس میں آزمائے جائیں گے. پھر چاہے وہ آپ اپنے شوہر کو دل کے قریب کر لیں، آپ اس میں آزمائے جائیں گے. پھر چاہے اپنے اولاد کو اتنا ایکسٹرا قریب کر لیں کہ آپ اللہ کو ہی بھول جائیں تو آپ آزمائے جائیں گے. لیکن اگر آپ اللہ کو نہیں بھولے لیکن پھر بھی آپ آزمائے جائیں گے تو پھر اس کے اندر نا ذرا آسانی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ دنیا تو فانی ہے، دھوکے کا سامان ہے. میں نے آپ نے انشاءاللہ ہم لوگ تو ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت رکھنا. تو جب یہاں سے کوئی انسان جاتا ہے اس دنیا سے، تو ادھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں کسی کے نانا نانی دادا دادی چلے گئے اس دنیا سے، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ادھر کوئی آ رہا ہے. یہاں سے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اللہ عالم اور کیا سسٹم ہے ہمیں ابھی نہیں پتہ ان چیزوں کا، بہت سارے اسکالرس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں اس چیز میں. لیکن جو بھی میں نے بات کی نا آزمانے والی، اگر آزمائے تو آپ جائیں گے، چاہے آپ درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں، آزمائش تو آئے گی. لیکن درود پاک پڑھنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے اوپر آزمائش کا ایک ٹائم ہے نا، وہ آپ کا کچھ ہی پل کا ہوگا. ایک سوال آیا کہ نیند نہیں آتی کیا کریں؟ اگر تو ٹرسٹ می آن دس، اگر تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ نیند درود پاک پڑھنے کی وجہ سے نہیں آ رہی، تو آپ جان لیں کچھ ٹائم بعد آپ یہ چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دی گئی، اور یہ کون بٹھاتا ہے؟ شیاطین آپ کے دماغ میں خیالات ڈالتے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں انہوں نے یہ خیال ڈال دیا ہے کہ ہاں جی تمہیں نیند نہیں آ رہی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، تو دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں درود پاک پڑھ کے نیند آنے لگ جاتی ہے. میری ایک جاننے والی تھی، انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا. انہیں انسومنیا کی بیماری تھی. ایک طرح سے انسومنیا کی بیماری کیا ہوتی ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کی آنکھیں درد، کہتی ہیں میری آنکھیں درد کرنے لگ جاتی تھی، صبح کے 9 بج جاتے تھے لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی. میری آنکھیں کہہ رہی ہوتی تھی کہ سو جاؤ لیکن ہمارا دماغ نہیں سونے کو راضی ہوتا تھا. تو وہ کہتی ہے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا، ان کو نیند آنا شروع ہو گئی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نیند نہیں آتی، ایسی کوئی بات نہیں، درود ابراہیمی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہ درود ابراہیمی آپ کے معاملات خراب کرے، تو آپ کے ٹھیک کرنے آیا معاملے. پر جب آپ ترقی کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے جو بھی چیزیں مسئلہ کری، خاص طور پہ ان لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے جن کے گھر میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور جن کے اوپر جادو وغیرہ کرائے گا، ان کو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی نا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. اور پرابلمس بھی کیا ہیں، یوں سمجھ لیں کہ بس آئی اور گئی. ٹرسٹ می آن دس. کچھ لوگوں کو غصہ آنے لگ جاتے بلا وجہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم درود ابراہیمی پڑھتے تو ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا.
ان ساری باتوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، نیند نہیں آتی اس کے لیے میں بتاتی ہوں. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بس استغفار پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کو نیند آ جائے گی. اگر استغفار پڑھنے سے آپ کو لگتا ہے خدا نخواستہ نیند نہیں آ رہی، درود ابراہیم پڑھ لے، وائس ورسا، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے، میں تیسرا حل بھی بتاتی ہوں، پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہمیں نیند نہیں آ رہی، تو سورۃ الرحمن لگا لیں. سورۃ الرحمن، اور اکثر اوقات کہتے ہیں قاری عبدالباسط کی آواز بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، تو آپ وہ لگا لیں، وہ سن لیں. اگر آپ کو پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے، اگر آپ اس طرح موبائل کے اوپر انٹرنیٹ نہیں ہوتا سم ٹائمز، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. خود سے قرآن پاک تلاوت نہیں آتی تو پڑھ لیں، قرآن پاک لائن وائز پڑھ لیں، شروع سے پڑھیں الحمدللہ سے لے کے. اگر آپ تھوڑا بہت یاد ہے ویری گڈ، نہیں یاد تو کچھ نہیں ہوتا، قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں. پھر باری آ جاتی ہے ہمارے کام الٹے ہو رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے دیتی ہوں، کہیں پہ آپ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیں، آپ کے کچھ ٹائم کے اندر یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کے 2 دن میں ہو جاتے ہیں، کچھ کے ہفتے بھی نہیں لگتے، کچھ کا 1 دن میں ہی ہو جاتا ہے. ایک بہن تھی، ان کو صرف 1 دن، وہ کہتی ہے میں ڈری، اس کے بعد میں ٹھیک ہوگی. اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایسا ہوا جیسے کہ درود پاک میری طاقت ہے. ایک بہن کہتی ہیں انہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات ان کے خراب ہو جاتے تھے، کبھی کوئی چیز گم ہو جانا، کبھی کسی کو کہتی ہیں خود کو چوٹ لگ جانا، لیکن میں ٹھیک ہوتی تھی کہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وقتی ہیں بالکل، اور کچھ سیکنڈز کچھ منٹس کی ہیں، ان پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. اور یہ ٹرسٹ می آن دس، آپ اس کو میکسیمم پڑھیں، درود ابراہیمی چھوڑیں نہیں، اور کوشش کریں روز آپ کا 1000 کمپلیٹ ہو. آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ صرف آپ کو تھوڑا ایسے دکھنے میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے نقصان نہیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے آپ گھبرا جاتے ہیں. ایک بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں اس بات پہ گھبرا جاتی تھی کہ چھوٹے بچے تھے ان کے، تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کتنا کام کرے، کبھی کچن کا، کبھی بچوں کو سنبھالے، کبھی کچھ تک جاتا ہے ایک انسان. تو وہ کہتی ہے میں گھبرا جاتی تھی جب میرے بچے جو تھے ان کے کپڑے بار بار خراب ہوتے تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے میرا اس میں ٹیسٹ دیکھیں ٹیسٹ آپ کا ہوگا، لیکن درود پاک جب آپ پڑھنے لگ جائیں گے نا، تو آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. آپ کو ٹیسٹ سمجھ لیں آپ کے ہے ہی نہیں. یور لائف ول بیکم ایزی. آپ سوچیں تو صحیح کہ کیوں ایک دم سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات کام الٹے ہو رہے ہیں، لیکن سب ویسے ہی ہیں. جیسے یہ بہن نے بتایا کہ ان کا کارڈ گم گیا، کچھ ہی سیکنڈ میں مل گیا. آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کے دماغ میں خیال ڈالا جائے گا کہ تم درود ابراہیم پڑھے نا، یا یہ پڑھ رہے ہو اس لیے ایسا ہو رہا ہے، پر ٹرسٹ می کچھ نہیں ہے. درود ابراہیم تو آپ کے مسئلے حل کرنے آیا ہے. یہ کچھ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر کچھ لوگوں کو تو ماشاءاللہ بہت لکی ہوتے ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی شروعات کرتے ہیں درود ابراہیمی کی اور کرتے ہی جاتے ہیں. مجھے اکثر اوقات ایک کامنٹ بھی آتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے. آپ کو درود پاک پڑھنے سے سر میں نہیں درد ہو رہا، ٹرسٹ می آن دس. کبھی کبھی ہماری میڈیکل کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسا، یہ سارے صرف خیالات. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہونے لگ جائے گا. ہمارے ارد گرد ایک اورا ہے. اورا کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے وہ ایٹم دیکھا ہے جو کہ اکثر اوقات تصویروں میں ہوتا ہے، جس کے اندر لہریں ہوتی ہیں، ایک انسان بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ڈھیر ساری لہریں ہوتی ہیں، تقریباً 5 ہوتی ہیں، ایک ستارہ سا بنا ہوتا ہے. یہ ہمارا اورا ہوتا ہے. اگر میں تھوڑا بہت ایزی طریقے سے ایکسپلین کروں، یہ تو ورنہ بہت ڈیپ بات ہے. تو یہ ہمارے ارد گرد انرجی ہوتی ہے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی نیگیٹو انسان ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی جگہ گئے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی کپل یا فیملی لڑنے لگ جاتی ہے، یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو ہم بھی ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، یا کسی انسان کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہم بھی ایک دم گھبرا جاتے ہیں. تھوڑی سی انرجی اس کی نیگیٹو ہماری طرف بھی آتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم پازیٹیو انرجی فیل ہوتی ہے. کچھ بزرگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے بہت خوبصورت، بہت پرنور ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ساتھ ہی اچھا فیل ہوتا ہے، دل کرتا ہے ان کے پاس بیٹھے رہیں. ہم سب کے ارد گرد ایک انرجی ہے، اور ہم جیسا سوچنے لگ جاتے ہیں، جتنی پازیٹیو راہیں سوچیں گے اتنی پازیٹیو راہیں نکلیں گی، جتنی نیگیٹو سوچیں گے اتنی نیگیٹو راہیں نکلیں گی. ہر لحاظ سے آپ جتنا زیادہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے، میں اگر یہ گمان کروں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے معاملات حل کریں گے، جو چھوٹی موٹی چیزیں مجھے تنگ کر رہی ہیں کہ میں درود ابراہیمی نہ پڑھوں، اتنا تیزی سے آپ پڑھنے لگ جائیں. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو ایک پراپر اشارہ ہے نا، جن کو کوئی جنات آ کے ڈرا جاتے ہیں خواب میں، ان کے لیے تو پراپر اشارہ ہے نا کہ آپ پڑھتے رہیں. ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے، آپ پڑھتے رہیں، کچھ ٹائم بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور پریشان بالکل مت ہوں.
میں نے آپ کو نیند کا حل بتا دیا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کوشش کریں روز 1000 دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں ہو رہا کو نیت روز رکھیں۔ ایک بہن کا بڑا خوبصورت مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ کامنٹ آیا کہ میں نیت روز کرتی تھی، انہوں نے تو ماشاء اللہ 1.25 لاکھ کمپلیٹ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نیت روز کرتی تھی، ڈیلی کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ ان کی نیت پوری ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کو اس ٹائم اینڈ لیس باتیں ایکسپلین کر سکتی ہوں اس چیز کے بارے میں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی ایٹ دا اینڈ کہ پلیز اپنی ہمت مت ہاریں، یہ صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم انسان ان چیزوں سے نہیں ڈریں، بالکل بھی نہیں ڈریں، کیونکہ دس از آل اباؤٹ کہ یہ ایسے منظر ہیں جو یوں آئے اور یوں گئے، یوں آئے اور یوں گئے۔ کوئی درود ابراہیمی پڑھنے سے، دیکھیں جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے مسئلہ وہ ہو کے رہنا، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے سے یا اللہ تعالیٰ کی ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر وہ مسئلے مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حل ہونے لگتے ہیں تب یہ پرابلمس آتی ہیں۔ کہ صاحب کا ایک کامنٹ آیا مجھے کہ کتنے ٹائم تک میرا معاملہ حل ہو جائے گا، ان کو 30 سال سے یہ چیزیں، دیکھیں ہر انسان کے لیے، جیسے ایک مریض ہے جس کے ایک ڈاکٹر فرض کریں ایک دوا دیتا ہے، دل کا ڈاکٹر ہے یا سمجھ لے چلیں کوئی پین کلر دیتا ہے ڈاکٹر، کسی انسان کو 2 دن کھانے کو دیتا ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 4 دن، کسی کو مہینہ، تو کیوں دیتا ہے وہ؟ اسی لیے دیتا ہے ہر کسی کنڈیشن کے اکارڈنگ۔ تو آپ ابھی یہ نہ سوچیں کہ کتنا مجھے ٹائم لگے گا کتنا نہیں، آپ بس پڑھتے چلے جائیں اور کرم دیکھتے جائیں ڈیلی بیسس پہ۔ میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو صرف ڈراوے ہیں جو 1 آدھ ہفتے، کچھ کو تو 2 سے 3 دن کی مدت ہے بس۔ جب آپ کو لگے نا کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، ہمارے کام الٹے ہو رہے ہیں، تو آپ اور شدت سے پڑھنے لگ جائیں درود پاک، اور زیادہ۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان کے اوپر ایک کتا بھونک رہا ہوتا ہے تو وہ کتنی دیر تک بھونک سکتا ہے؟ کچھ دیر تک ہی بس، پھر اس کے بعد وہ بھی تھک جائے گا نا۔ بالکل ویسے ہی یہاں پہ درود ابراہیمی ول پروٹیکٹ یو انشاءاللہ۔ تو آپ پریشان مت ہوں، یہ صرف چھوٹے چھوٹے ڈراوے ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، نہ آپ کی اولاد کو کچھ ہوگا، نہ آپ کے مال کو کچھ ہوگا، سب بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو سوچیں گے وہ نعمتیں آئیں گی آپ کے پاس۔ ایک بہن کہتی ہیں انہوں نے جب سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے، وہ جیسا سوچتی ہیں اچھا ویسا ان کے پاس ملنے لگ جاتا ہے، وہ جو خواہش کرتی ہیں ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو پلیز پریشان مت ہوں، انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، آپ کی دعائیں قبول کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔